اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. فرسٹ ایئر ہم حمد کی تشریح کی طرف آئیں گے. قبل اس کے نمبروں کی تقسیم میں آپ کو اس سوال کے بارے میں بتا دوں. امتحانات میں پوچھا جانے والا دوسرا سوال اشعار کی تشریح، جس کا حصہ الف نظم کے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے کل 10 نمبر ہوتے ہیں. 2 اشعار دیے جاتے ہیں، ایک ہی نظم میں سے اشعار ہوتے ہیں اور ان کی اکٹھی تشریح کرنی ہوتی ہے. ان کے نمبروں کی تقسیم: نظم کا عنوان 1 نمبر، شاعر کا نام 1 نمبر اور تشریح 4 نمبر کے ایک شعر 8 نمبر کی کل تشریح اس کی بنتی ہے. تو امتحانی پرچہ میں حصہ نظم سے 2 اشعار ایک ہی نظم سے دیے جائیں گے. اگر تمام نظمیں 2-3 بار اچھی طرح پڑھ لی جائیں تو نظم کا عنوان فوراً ذہن میں آ جائے گا. باقی مندرجات سے شعراء کے نام یاد کر لینے چاہیے. اس طرح یہ 2 نمبر آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. مزید یہ کہ شاعر کے نام کا املا بھی درست ہونا چاہیے. اصل نام لکھنے کی شکل میں مکمل لکھنا چاہیے، تاہم اگر محض تخلص لکھ دیا تو بھی کافی ہے. اس کے علاوہ کچھ اضافی چیزیں بھی ہم اس میں لکھ سکتے ہیں، جیسے اصل کتاب کا نام کے ماخذ اس کا کون سا ہے، صنف کیا ہے، حیت کیا ہے. باقی یہ کہ منظومات کے تمام اشعار، جتنی بھی نظمیں، ان کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ باہم مربوط ہوتے ہیں، یعنی عنوان کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور بار مفہوم ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں. اس ضمن میں بہتر ہے کہ تشریح طلب دونوں اشعار کی تشریح اکٹھی کی جائے. کچھ ہدایات: کہ سب سے پہلے سوال نمبر لکھا جائے، اس کے بعد جوابی کاپی پر تشریح طلب اشعار لکھے جائیں اور لازمی لکھنے ہیں. نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لازمی لکھنا ہے، اس کے نمبر ہیں باقاعدہ. تو تشریح سے قبل 3-4 سطور میں اشعار کا مفہوم تحریر کرنا ہے. اس سے شعر کے متعلق آپ کی سوجھ بوجھ کا اندازہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کسی قسم کے کوئی الفاظ معنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تراغیب کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ وضاحت کرو گے کہاں پر، تشریح میں. تو اس کے بعد تشریح کے عنوان کے تحت ہر شعر کی تشریح کرنے سے پہلے آپ نے مصنف کا اسلوب لکھنا ہے، شاعر کا اسلوب لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے تشریح شروع کرنی ہے. چونکہ 2 اشعار پر مشتمل ہے تو 4 صفحات پر آپ کی تشریح آنی چاہیے. اس کے لیے اپنی تشریح کو مدلل بنانے کے لیے آپ نے اقوال، اشعار، احادیث، کہاوتیں، ضرب الامثال وغیرہ کا بموقع محل استعمال کرنا ہے. یہ خیال رہے کہ موقع کی مناسبت سے حوالے آئیں، غیر متعلقہ حوالہ جات سے گریز کریں اور غلط حوالے لکھنے سے گریز کریں. تو اب ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف. دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں شاعر بیان یہاں کر رہے ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں، وہ شاعر لکھتے ہیں دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، جہاں جس جگہ کی وہ بات کرتے ہیں. کون جانے تجھے، کہ تیرے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں کہ تو کس جگہ رہتا ہے. تو مفہوم اس کا یہ بنے گا کہ جہاں تو ہے وہاں دوسرا کوئی بھی نہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ تو کہاں ہے. تو یہ انسان کی عاجزی کا اظہار ہے. سب سے پہلے آپ شاعر کا اسلوب یہاں پر درج کرو گے اور اسلوب کے بعد آپ نے اپنی متعلقہ اس کی طرف آنا ہے، اشعار کی تشریح کی طرف آنا ہے کہ شاعر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے رب العالمین، تو یکتا و یگانہ ہے، یعنی واحد ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا رب ایک ہی رب ہے، تو ہر طرح کی عیب و نقص سے پاک ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے مثل کوئی شے نہیں. قرآن پاک میں ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ تیرے جیسی کوئی شے نہیں، تیری خدائی میں کسی کو دخل نہیں ہے، تو بے مثال ہے. اور اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو زمین پر ضرور فساد برپا ہو جاتا. قرآن پاک میں ہے کان فیہما الہ الا اللہ لفسدتا فی الارض. کائنات کی ہر شے اور تیری 18,000 سے بھی زیادہ مخلوقات تیری حمد و ثنا کرتی ہے. یہ مخلوق کی اقسام
ہے 18,000 سے بھی زیادہ، تو کائنات کی ہر چیز تیرے کلمہ کن کی محتاج ہے، کائنات کی ہر چیز تیری یکتائی کا مظہر ہے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا ایک نام اس کا۔ تو اسی مصرے کے اگلے حصے کو دیکھا جائے تو شاعر کہتا ہے جہاں تو ہے، یہ کہہ کر مقام الہی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یا رب العالمین جس مقام پر تو ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں، اور اس مقام تک پہنچنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ تیری ان گنت نشانیوں اور صفات کے باوجود کوئی بھی تیرے مقام سے آشنا نہیں۔ شاعر شاعرانہ تعلی سے کام لیتے ہوئے مقام خدا سے ناآشنائی کا اظہار کر رہا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے مقام کا تذکرہ ملتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر جلوہ گر ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر ذات الہی جلوہ گر ہے۔ تو شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر سوالیہ انداز، استفہامیہ انداز اختیار کرتے ہوئے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رب العالمین کس کو پتہ ہے کہ تو کس جگہ پر متمکن ہے، تیرا مکان اللہ مکان ہے، تیرے اس مقام تک پہنچنے کی کوئی بشر استطاعت نہیں رکھتا۔ انسانی فطرت متجسس ہے، اپنے عہد کی بنا پر وہ دنیا میں آ کر رب کو ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ذات کی شناخت اور اس تک رسائی کی کوشش انسانی فطرت میں موجود ہے۔ بالعموم انسان اور بالخصوص صوفیاء کرام کی اگر کو دیکھا جائے تو ان کی ساری کوشش اس بات میں صرف ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو، اللہ پاک کے راز کو پہچان سکیں، لیکن اس کی ذات تک پہنچ کی سند سوائے ہمارے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نہیں پا سکا۔ انسان محدود عقل کا حامل ہے اور وہ پوری کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو پھر بھلا وہ کس طرح خالق ارض و سما تک رسائی حاصل کر سکتی ہے جو لامحدود ہے۔ خیال اثر لکھنوی اسی کی بارے میں لکھتے ہیں کہ ہزاروں زینتوں سے آراستہ ہو گئی آراستہ محفل، پتہ ملتا نہیں لیکن کسی کو میر محفل کا۔ ایک یہ اور شعر کہ وہ لا شریک و واحد جو رب دو جہاں ہے، موجود ہر جگہ ہے، کہنے کو لا مکاں ہے، ایک لا مکاں پہ ہو کے رگے جاں سے ہے قریب، موجود ہے مگر اس کی ذات کا احاطہ حد امکان سے بھی باہر ہے۔ اس کی صفات کا شمار لامحدود ہے جن کو گننا انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ امیر مینائی کا یہ شعر عقیدہ توحید کا عکاس ہے جو رب العالمین کی ذات کی یکتائی کی گواہی دے رہا ہے۔ تو کس سے خواجہ اکبر وارثی کا ایک شعر ہے کہ کس سے توحید کبریا ہو رقم، سر قلم ہے یہاں قلم کے قلم۔ اب اس کے فنی محاسن کا اگر جائزہ لیں تو سادگی اور سلاست اس شعر کا خاصہ ہے۔ بلا شبہ اتنا خوبصورت شعر کہنا شاعر کے کمال فن کی علامت ہے، نیز یہ کہ شعر عقیدہ توحید کی بہترین عکاسی یہاں پر کر رہا ہے۔ دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ بے پردہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، عیاں ہونا، نظر آنا۔ تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تو لاکھ پردوں میں بھی بے پردہ ہے اور 100 نشانوں پہ بھی تو بے نشاں ہے، کہ پردے ہوتے ہوئے بھی تو نظر آتا ہے اور تیری نشانیاں نظر آتی ہیں تو بھی تو دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں بھی انسان کی عاجزی اور بے بسی کا اظہار شاعر نے کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود بے پردہ ہے، اس کائنات میں تیری ان گنت نشانیاں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر تیری ہستی کا ادراک ہوتا ہے، لیکن اے خالق کائنات تو خود اس لحاظ سے بے نشاں ہے کہ تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، مگر تیرے بے نشاں ہونے کے باوجود دنیا اور اس دنیا میں موجود ایک ایک چیز میں تیری نشانیاں ہمیں تیری معرفت بخشتی ہیں۔ اس کائنات میں قدم قدم پر جگہ جگہ بے شمار ایسے مظاہر ہیں جو تیری ذات بے نشاں کا نشاں بتاتے ہیں، پتہ دیتے ہیں۔ ظفر علی خان کے بقول دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ تو بالکل اس شعر کے موافق یہ حوالہ آپ درج کر سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن صاحب ایمان لوگ اسے بغیر دیکھے ہی اس کی نشانیوں سے پہچان لیتے ہیں۔ اس کی تخلیقات، اس کی مخلوقات اور نظام حیات و کائنات سے اس کا اثبات کرتے ہیں، یہی اس کا ظہور ہے۔
میر تقی میر کہتے ہیں کہ دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر، بڑی جہاں میں جا کر نظر جہاں میری، دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر، پڑی جہاں میں جا کر نظر جہاں میری۔ یا پھر میر درد جیسے صوفی شاعر کہتے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ حضرت اقبال بھی اسی کی بارے میں بتا رہے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل وا کرے کوئی۔ تو حقیقت میں انسانی فطرت ہر چیز کو آنکھ سے دیکھ کر اور ہاتھ سے چھو کر یقین کے درجے سے حق الیقین کے درجے پر اور عین الیقین کے درجے پر پہنچ کر تسلی پاتی ہے۔ اسی لیے خدا کے بارے میں طرح طرح کے سوال اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر چیز میں ایسے ہے جیسے پھول میں خوشبو۔ امیر مینائی کا یہ شعر بھی سادگی میں اپنی مثال آپ ہے۔ شاعر نے کمال فن سے اللہ کے جلووں کا ذکر کا مضمون باندھا ہے، یہ اس کے فنی محاسن۔ تیسرے شعر کی طرف آئیں گے کہ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ خلوت بچوں تنہائی کو کہتے ہیں، اکیلا پن، گوشہ نشینی، عزلت بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ جلوت ظاہر ہونا، دکھائی دینا، سب کے سامنے آنا، اس کو جلوت کہا جاتا ہے۔ جبکہ پنہاں کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، پوشیدہ، مخفی، عیاں ظاہر نظر آنے والا۔ تو اس کا مفہوم اگر دیکھیں تو کچھ یوں بنتا ہے کہ اے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو کہیں پنہاں ہے اور کہیں عیاں ہے۔ تو تشریح طلب شعر کی اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ خلوت ہو یا جلوت ہر جگہ موجود ہے، کائنات میں جا بجا اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ رب العالمین اپنی ذات میں ایک ہے، لیکن اس کی ذات کا ادراک کائنات کی ہر چیز سے ہے کیا جا سکتا ہے، اسی لیے شاعر کو بھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ میر درد کے بقول کے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ یا پھر ایک کہ تو ہے جلوہ ریز جگہ جگہ، تیرا ذرے ذرے میں نور ہے، ایک مصرع یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، کائنات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں وہ ذوالجلال والاکرام نہ ہو۔ قول ہے کہ تم گناہ اس جگہ جا کر کرو جہاں اللہ نہیں ہے، اس بات کی تصدیق سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ میں رب پاک کی ذات فرماتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے، جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کیا جائے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات کے چھپے ہوئے بھید کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ ہم نے تمہیں کبھی ظاہر دیکھا، کبھی چھپا ہوا دیکھا۔ ظاہر دیکھنے سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو مظاہر قدرت ہیں وہ مراد ہیں۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ فلاسفر اور صوفیہ کرام کے نزدیک دنیا کا اپنا کوئی حقیقی وجود نہیں، اس کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا عکس ہے۔ یہ کائنات ذات الہی، صفات الہی کی مظہر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کے جلوے بکھرے پڑے ہیں۔ ان جلووں میں رنگ یار نمایاں اللہ پاک کا ذات کا اظہار نمایاں ہے، جن کو دیکھ کر دیدہ بینا ذات الہی کا مشاہدہ کرتی ہے۔ دیدہ بینا روشن آنکھ، علم رکھنے والی آنکھ، بالکل اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دن رات سورج چاند ستاروں میں تلاش کرنا چاہا تو ان کی فنا کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے کہ بے شک ان سب کو بنانے اور چلانے والا رب کوئی اور ہے اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ خدائے کن فکاں میرا خدا ہے، مکاں لا مکاں سے ماورا ہے، شریک اس کا نہیں کوئی کہیں بھی، وہی تو خالق ارض و سما ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ہر چیز اظہار کر رہی ہے۔ مظفر وارثی اسی کی بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ کرتا تلاش اسے بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے،
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور میر درد نے اسی کی نمائندگی کچھ اس انداز میں کی کہ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ تو اسی فلسفہ وحدت الوجود کی اسبات کی ایک کڑی یوں بھی کھلتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، میری عیادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ فرمائے گا میرا بندہ بیمار تھا، وہ میں تھا، وہ پیاسا تھا، وہ میں تھا، بھوکا تھا، وہ میں تھا۔ اسی حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھا جائے تو کائنات کی ہر شے میں اللہ موجود ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کی وحدت کا نام ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عقل و دانش کے ساتھ نگاہ عشق سے اپنے رب کی نشانیوں پر غور کرے، جلوہ و خلوت میں، ظاہر و باطن میں اس کے جلوے دیکھیں، اسے پہچانیں، اس کے وجود کا احساس کریں۔ اس کی ذات کی صفات ہر جگہ دیکھنے والی آنکھ کو دعوت فکر دے رہی ہیں، جو اس کی لازوال ہستی کا پتہ دینے کے لیے کافی ہے۔ اکبر وارثی کا ایک اور شعر کہ ایاں اللہ ہی اللہ ہے، پنہاں اللہ ہی اللہ ہے، یہاں اللہ ہی اللہ ہے، وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ اگر فنی محاسن کی بات کریں تو گزشتہ اشعار کی مانند امیر مینائی کا یہ شعر بھی سادگی اور سلاست کا عمدہ نمونہ ہے، جس میں بہت وسیع موضوع کو چند الفاظ میں مقید کر دیا گیا، جو شاعر کے کمال فن کا عکاس ہے۔ بہت بڑا عقیدہ فلسفہ وحدت الوجود کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہر چیز میں نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جلوے ہر چیز میں موجود ہیں۔ تو اس نظریے کی نمائندگی یہ شعر یہاں پر ہمیں کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی چھپے ہوئے ہونے کی بات کی گئی ہے کہ اللہ پاک کی ذات نظر نہیں آتی، لیکن اگر نظر آتی ہے تو کہاں آتی ہے؟ اللہ پاک کے مظاہر میں، مظاہر فطرت میں۔ اگر دیکھا جائے کہ مناظر فطرت سورج ہے، چاند ہے، ستارے، ہوا، پانی، آسمان، زمین، پہاڑ، رنگ، خوشبو، سمندر، ریگستان، یہ سارے پروردگار کے ہونے کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ ہے، اور وہی تخلیق کرنے والا اس جہان اور اس جہان کے حسن کو۔ تو اس کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اللہ حافظ۔